حضرت عبد المطلب نے منت مانی کہ جب ان کے بیٹوں کی تعداد 10 ہو جائے گی اور وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لائق ہو جائیں گے تو حضرت عبد المطلب ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیں گے۔ لیکن کون سے بیٹے کو ذبح کیا جائے گا؟ اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہوگا کہ تمام بیٹوں کے نام قسمت کے تیروں پر لکھ دیے جائیں گے اور خانہ کعبہ میں موجود ایک مشہور حبل نامی بت کے نگراں کے حوالے کر دیے جائیں گے اور ان کی قرعہ اندازی کی جائے گی۔ جب حضرت عبد المطلب کے بیٹوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے انہیں اپنی منت سے آگاہ کیا اور سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب بیٹوں کے نام لکھے اور خانہ کعبہ میں موجود مشہور بت حبل کے نگراں کے حوالے کر دیے۔ نگران نے تیروں کو گردش دے کر کرا نکالا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے۔ علمی وے کے ساتھ میں ہوں رانا یاسر اور آپ ہسٹری آف اسلام کی قسط نمبر 4 دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف لے جا رہے تھے تو قریش اور خصوصاً حضرت عبداللہ کے نانیحال والے یعنی بنو مخزوم اور حضرت عبداللہ کے بھائی حضرت ابو طالب بیچ میں آ گئے اور حضرت عبد المطلب کو ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کی۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اگر تم مجھے روک رہے ہو تو پھر میری منت کس طرح سے پوری ہوگی؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی فال نکالنے والی خاتون کے پاس جا کر اس بات کا حل دریافت کریں۔ حضرت عبد المطلب ایک فال نکالنے والی خاتون کے پاس چلے گئے اور اس کو اپنا مسئلہ بتایا۔ اس عورت نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں، اگر پھر سے حضرت عبداللہ کا نام نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اونٹوں کے نام پر قرعہ نکل آئے اور پھر ان اونٹوں کو ذبح کر دیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی مگر قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے، پھر سے قرعہ اندازی کی لیکن اس بار قرعہ پھر سے حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے پھر سے 10 اونٹ بڑھا دیے اور قرعہ اندازی کی تو تیسری بار بھی قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا۔ یوں حضرت عبد المطلب 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ اندازی کرتے گئے لیکن بار بار قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام پر نکل آیا۔ اب حضرت عبد المطلب نے ان اونٹوں کو حضرت عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا تاکہ جس کو جتنا بھی گوشت چاہیے وہ اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتا تھا، کیونکہ 100 اونٹوں کو کاٹ کر تقسیم کرنے میں مہینوں لگ جاتے۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا یعنی قتل کے بدلے جزیہ کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد یہ تعداد بڑھا کر 100 اونٹ کر دی گئی۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسلام نے بھی اس مقدار کو اتنا ہی رکھا یعنی 100 اونٹ۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیحہ کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا۔ حضرت آمنہ نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ ان کے والد محترم نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ حضرت آمنہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب نے کھجوریں لانے کے لیے یثرب یعنی مدینہ بھیجا اور آپ وہیں پر انتقال فرما گئے۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت عبداللہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے آپ شدید بیمار ہو گئے اور مدینہ میں اتر گئے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو انہوں نے حضرت عبداللہ کے بیمار ہونے کی خبر حضرت عبد المطلب کو دی۔ حضرت عبد المطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے بیٹے حضرت حارث کو حضرت عبداللہ کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ منورہ روانہ کیا، لیکن جب تک حضرت حارث مدینہ منورہ پہنچے تب تک حضرت
حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت فرما چکے تھے۔ حضرت عبداللہ صرف 25 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ حضرت عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 6 ماہ پہلے وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کو ایک ایسا نور دکھایا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ اور یہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کا واقعہ کیا ہے، یہ سب بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ہسٹری آف اسلام کی قسط نمبر 5 میں۔